السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہزاروں بلکہ ویڈیوز کے درمیان آخر یہ ویڈیو ہی آپ کے سامنے کیوں آئی؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے؟ شاید اس وقت کسی پریشانی نہ ہو، شاید آپ کے دل میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا۔ شاید آپ مشکل سے گزر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام یاد دلانے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پہنچائی ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کا حال جانتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو جانتا ہے، آپ کی خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم انسانوں سے اپنی بات کہنے کے لیے کبھی الفاظ ڈھونڈتے ہیں، کبھی مناسب کا انتظار کرتے ہیں، کبھی ڈرتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات سمجھے گا یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کسی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف دل سے کہیں یا اللہ، اور اللہ آپ کے دل کی وہ بات جانتا ہے جو آپ زبان سے نہیں کہہ سکے۔ کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ، میں نے دعا کی پھر بھی میری مشکل کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے اتنے آنسو بہائے پھر بھی میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آیا؟ میں نے اللہ سے مانگا پھر بھی میری خواہش پوری کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن یاد رکھیں، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے علم اور حکمت کے مطابق بہتر ہے۔ کبھی ہماری ہوئی چیز ہمیں فوراً مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے بدلے ہمیں کسی ایسی مصیبت سے بچا دیتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو
ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کے لیے اس سے بھی بہتر وقت تیار کر رہا ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالی جانتا ہو کہ وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس دروازے کے بند ہونے پر رو رہے ہیں، اللہ تعالی آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر دروازہ کھولنے والا ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑیں، نماز نہ چھوڑیں، دعا نہ چھوڑیں، استغفار نہ چھوڑیں، قرآن سے تعلق نہ چھوڑیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آیت دل کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آج مشکلات ہیں تو یاد رکھیں کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی۔ دن کے بعد رات آتی ہے، لیکن رات کے بعد صبح بھی ضرور آتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں غم آتا ہے، لیکن غم کے بعد خوشی بھی آتی ہے۔ آزمائش آتی ہے، لیکن آزمائش کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ آپ کو شاید آج اپنی زندگی کا راستہ صاف نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالی کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ کا کل کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں کون آئے گا، کون آپ سے دور ہوگا، کون سی مشکل آپ کے لیے امتحان بنے گی، اور کون سی نعمت آپ کی زندگی بدل دے گی، سب اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں تو ایک بار دل سے کہیں یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، لیکن تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ میرے لیے فیصلہ فرما جو میرے بہتر ہے، اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یقین کریں جس رب نے دنیا میں بھیجا ہے وہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی سنبھالے گا۔ بس آپ کو اپنا ہاتھ اللہ کے دامن سے نہیں چھوڑنا۔ کبھی اللہ تعالی ہمیں ہماری خواہش اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمیں اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، اور کبھی اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے مزید قریب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی موجودہ پریشانی آپ کو اللہ کے قریب لے آئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے آنسو آپ کی مغفرت کا سبب بن جائیں۔ ہو سکتا ہے
آپ کی تنہائی میں کی گئی دعا آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن جائے۔ اس لیے اگر آپ آج رو رہے ہیں تو اللہ کے سامنے روئیں۔ اگر دل بھاری ہے تو اللہ سے بات کریں۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ رہا تو اللہ کو اپنا حال سنائیں، کیونکہ دنیا کے لوگ آپ کے الفاظ نہیں سنیں گے، لیکن اللہ آپ کی آواز سنتا ہے۔ اور شاید یہ ویڈیو واقعی آپ کے سامنے کسی خاص حکمت کے تحت آئی ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ دلانا چاہتا ہے یاد کہ میں ہوں، میں تمہارے ساتھ، تمہارے حالات جیسے بھی ہیں، میں برقرار ہوں۔ تمہاری دعائیں میرے علم میں ہیں، تمہارے آنسو میرے علم میں ہیں، اور تمہاری زندگی کا ہر آنے والا بھی میرے علم میں ہے۔ تو آج سے ایک کام ضرور کریں، اپنی پریشانی کو بار سوچنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھ دے۔ اپنے دل کا بوجھ سامنے رکھنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ اور جب بھی یہ خیال آئے کہ میری دعا کب قبول ہوگی، تو اپنے دل کو جواب دیں، میرا رب جانتا ہے، جب فیصلہ کرے گا بہترین کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی دیر نہیں کرتا، ہمیں صرف اس کے فیصلے کا وقت نہیں آتا۔ اس لیے صبر کریں، نماز قائم کریں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، اور دعا کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت جلد ایسا آنے والا ہو جب آپ پیچھے دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ اس وقت میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی تھی۔ آخر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے تو ابھی بھی دل سے دعا کریں، یا اللہ جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ہر پریشانی فرما، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما، اس کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اسے صحت اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جو غم کسی کو نہیں پتا اسے بھی جانتا ہے، اس کی غم کو خوشی میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ پیغام کسی شخص تک پہنچنا چاہیے جو اس وقت پریشان ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کے ذریعے پریشان دل کو امید مل جائے۔ اللہ ہمیشہ اپنے قریب رکھے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔